ابھی اگر کسی پوچھے اس کو بلا دیجیے آواز کم کرو تو نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسول اشرف الانبياء والمرسلين مولانا وغازينا ومولا ثقلين جزيل الحسنين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صدق الله العلي العظيم انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو اور آج تک ہم نے جو بھی مجلسیں اہل بیت اطہار کی محبت میں منعقد کی ہیں یا شرکت کی ہیں ہم نے بارگاہ پروردگار عالم میں مورد قبول قرار پائیں اور انشاءاللہ ہم پہ شہادت بن سکینہ سلام اللہ علیہا ہماری زندگی کے آخری سانس تک یہ نعمت پروردگار عالم ہم سے سلب نہ فرمائے نسل در نسل ہماری نسل میں پروردگار عالم اس مزید عبادت کو اپنے لطف و کرم سے برقرار فرمائے شب جمعہ ہے انشاءاللہ پروردگار عالم تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اجلال خانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں ایک مطابقہ و صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ عزیزان گرامی ماہ سفر مظفر کی 10ویں تاریخ ہے یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں یا تو خاندان اہل بیت رہا ہو چکے ہیں یا رہائی کے قریب ہیں کربلا پر ہم نگاہ ڈالیں تو کچھ واقعاتیں اور کچھ حقیقتیں ہمیں کھل کے نظر آتی ہیں ہماری زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہم پہلے سے سوچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم جائیں گے تو یہ ہوگا اگر ہم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ ملے گا اگر ایسا کام ہم جائیں تو اس کو کہتے ہیں تدبیر پہلے سے آدمی سوچ کے جا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا پانا ہے کیا حاصل کرنا ہے دوسرا ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوچ کر گئے کچھ اور ہو گیا کچھ اور اس کو کہیں گے اتفاق چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو چاہے وہ آدمی کو پسند آئے چاہے آدمی کو پسند نہ آئے کربلا تدبیر تھی یا اتفاق کربلا تدبیر تھی یا اتفاق یہ حقیقت ہمیں تاریخ کربلا سے معلوم ہوتی ہے حسین اور حسینیت کے لیے تدبیر تھی یزید اور یزیدیت کے لیے اتفاق تھا سبحان اللہ واہ انہیں آئندہ کیا ہوگا نہیں معلوم تھا لیکن حسین ابن علی اور لشکر امام حسین کو ہر قدم پہ معلوم تھا کہ آنے والا قدم کیا ہے اس کی کھلی دلیل اگر ہم کو لینا ہے اگر بھول کے آنے کی اطلاع امام حسین کو نہ ہوتی تو پانی زیادہ لینے کا حکم ہم نہ دیتے یہ پانی زیادہ لینے کا حکم امام کا بتا رہا ہے کہ تدبیر ہے جب مدینے سے نکلے مکے میں پہنچے امام کو بہت سے لوگوں نے جب آ کے امام کو منع کیا تو امام نے ایک جملہ کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو میں نہ جاؤں اگر میں نہ جاؤں تو کربلا میں میری قبر میں کون لیٹے گا یہ تدبیر ہے
لیکن یزیدیت کے لیے اتفاق تھا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ ان کے اتفاق کی کیا دلیل ہے؟ ان کے اتفاق کی دلیل یہ کہ مکے کے راستے سے امام حسین کا کاروان حر کے حکم سے چلا تھا، حر لے کر گیا تھا، لیکن رکا حسین ابن علی کے حکم پہ۔ یہ ان کے لیے اتفاق تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں رکنا ہے، لیکن امام حسین کو معلوم تھا کہ یہاں رکنا ہے، ان کے لیے اتفاق۔ اس بات کو جاننے کے بعد انسانیت کی اور انسانوں کی ایک عادت رہی ہے پہلے سے اور آج بھی رہی ہے کہ جو واقعہ بھی انسان دیکھتا ہے کہ یہ بڑا حساس ہے، حساس واقعے کو بڑی دقت سے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، منٹ منٹ کی، لمحے لمحے کی خبر لینا چاہتا ہے کہ ابھی کیا ہوا، ابھی کیا ہوا۔ یہ انسان کی فطرت میں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت کا پہلا انکار کیا ولید کے دربار میں مدینے میں، اس وقت سے لمحے لمحے کا، منٹ منٹ کی اطلاع مدینے والے اور اس اطراف میں رہنے والے لینے لگے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ، ہر وہ خطبہ جو اس کے بعد دیا گیا تاریخ نے لکھ دیا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ امام حسین مکے سے کربلا پہنچے تو کتنی جگہوں پر رکے، کتنی جگہوں پر کیا کیا کہا امام نے، کون کون ملا، کیا کیا کہا گیا، جگہ جگہ کی اطلاع کے ساتھ ثعلبیہ میں یہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ ہوا۔ کربلا کے بعد جب اہل حرم شام کی طرف نکلے، ہر لمحہ 60 جگہوں پر رکایا گیا، اس جگہ پر کیا ہوا، اس جگہ پر کیا ہوا، یہ پوری تفصیل بیان کی گئی۔ اور یہ تفصیل جو بیان کی گئی ہے تقریباً اہل سنت اور شیعہ دونوں تاریخ لکھنے والوں نے، دونوں مقتل لکھنے والوں نے، دونوں روایت لکھنے والوں نے جب اس منظر کو لکھنا چاہا، کربلا کی طرف نگاہ ڈالنا چاہیے، تو انہوں نے لکھا۔ چند باتیں جو یہ شام میں اہل بیت حرم کی رہائی کے ایام ہیں اور شام سے گزر رہے ہیں، تو اس دربار شام میں بہت سارے واقعے پیش آئے۔ ایک واقعے کی طرف آپ کو کی توجہ لے جا کر انشاءاللہ کچھ نتیجہ ہم کو لینا ہے اور کچھ توضیحات انشاءاللہ دینی ہے۔ امام سجاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جناب زینب اور دیگر اہل حرم کے ساتھ جب دربار یزید میں داخل ہوئے، دو مختلف جملے یہاں پر کہے گئے ہیں کہ دن جمعہ کا تھا اور لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے تھے، ایک تو شامی جمع ہوئے تھے، دوسرے یزید نے دعوت دے رکھی تھی بعض لوگوں کو شرکت کرنے کے لیے، اسی مقام، اسی منظر کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر جو گزرے گا وہ مشاہدہ کرنے کے لیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کا دن نہیں تھا، لیکن جو آدمی منبر پر گیا تھا وہ یزیدی دربار کا مخصوص آدمی تھا جو جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، خطیب نماز جمعہ دربار ابن زیاد، دربار یزید اور حکومت بنی امیہ۔ تو یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے، میں آپ کی خدمت میں عربی اور عربی کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی جو توضیح ہے، توضیح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مقاتل میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے فَدَعَا يَزِيدُ الْخَطِيبِ، یزید نے خطیب کو بلایا، فَأَمَرَهُ أَن يَسْعُدَ الْمِنبَرَ، حکم دیا کہ آپ ممبر پہ جاؤ۔ ممبر پہ جانے کے بعد فَيَضُمَّ الْحُسَيْنَ وَأَبَاهُ، امام حسین اور ان کے والد کے عیب بیان۔ ممبر پہ جاؤ، تمہارا کام یہ ہے ممبر پہ جانے کے بعد حسین اور حسین کے والد کی برائی کرو۔ فَصَعَدَ الْمِنبَرَ، خطیب گیا ممبر پہ، تو یہیں سے ایک بات یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ہی سے موضوع دیا گیا ہوا تھا کہ اس موضوع میں آپ کو تیار رہنا ہے۔ یہ موضوع ہے کہ آپ کو جب یہ دربار سجے گا، یہ محفل سجے گی، تو یہاں پر علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کو برا بھلا کہنا ہے، آپ جا کے تیار ہو جائیں۔ اب یہ خطیب پوری تیاری سے آیا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جب ممبر پہ گیا تو روایت میں ہے فَبَالَغَ فِي ذَمِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحُسَيْنِ،
امام حسین اور حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے برائی کی انتہا کر دی، تہمتوں کی انتہا کر دی۔ جب یہ تہمتیں ان کے حوالے سے یہ کہتا گیا، آخر تک پہنچا، تو پھر اس نے شروع کیا لمدح معاویہ و یزید، یزید اور معاویہ کی تعریف کرنا شروع کیا، اور اس کی بھی انتہا کرنا شروع کر دی۔ اس میں جب اس مقام پہ پہنچا تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اسی مجلس میں ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر رہے ہیں، آپ حضرات بڑی دقت سے سن رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان درمیان سے چیخ دے، ایک آدمی کو چیخ دے، تو یہ ماحول کیا ہوگا اس مجلس کا؟ پوری توجہ اس آدمی کی طرف چلی جائے گی کہ کون ہے، اور پھر محفل بھی دیکھی جائے گی کہ کون سی محفل ہے، چلانے والا کون ہے۔ بہت سے لوگوں پر جوتے مارے جاتے ہیں، ہر جوتے مارنے والے کو اخبار نہیں بتاتی، لیکن جب عراق کا کوئی ایک شخص اس محفل میں اس آدمی کو مارے تو دیکھا جاتا ہے کہ مکان کون سا ہے، زمان کون سا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کون ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں، دربار یزید، حکومت یزیدی، مہمانان خصوصی، اس کے وزیر اور اس کے حکمران، مہمان آئے ہیں، سب موجود ہیں۔ جب یہ خطیب اس مرحلے کو پہنچا تو روایت کا جملہ ہے فصاح علی ابن الحسین، امام علی ابن الحسین امام سید سجاد نے چیخ مار کر کہا ویلک ایھا الخطیب، لعنت ہو تجھ پر اے خطیب، افسوس ہو تجھ پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے یزید کو خوش کرنے کے لیے اس کو ناراض کر دیا، تو نے ایک چیز خریدنے کے لیے ایک چیز کو دے دیا، لیکن بہت برا معاملہ تو نے کیا۔ خدا کی ناراضگی کو دے کر یزید کی خوشی جو ہے تو خرید رہا۔ امام نے یہاں عرض کرنے کے بعد یزید کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا یا یزید اتأذن لی ان اراقی هذه الاعراض، کیا اجازت ہے مجھے ان لکڑی کے ٹکڑوں پر چلا جاؤں اوپر، واتکلم بکلمات فیہا رضا للہ وَلِهَٰؤُلَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، میں کچھ ایسی باتیں کہوں اوپر جا کے ان لکڑی کے ٹکڑوں پہ جس کے نتیجے میں ایسے جملے کہوں جس سے خدا بھی راضی ہو، ان لوگوں کو بھی ثواب مل جائے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ثواب ملے، اللہ بھی ان جملوں سے راضی ہو جائے۔ فَأَبَى الْيَزِيدُ، یزید نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ عربی حضرات جاننے والے، عربی کی بہت بڑی زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، ہر زیر زبر عربی کا معنی رکھتا ہے، ہر حرف جو ہے عربی کا ایک معنی دیتا ہے۔ فا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، فے جہاں آتا ہے، فَأَبَى الْيَزِيدُ، فا جو آتا ہے، فا اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر انسان فوراً کہے، فوراً، یعنی امام نے کہا کہ اجازت ہے، یزید نے کہا نہیں، فوراً کہا نہیں، بغیر وقفے کے۔ جیسے ہی یزید نے منع کیا، لوگوں نے کہا کہ یزید اجازت دو، اجازت دو، فَلَن يَقْبَلْ، یزید نے مانا نہیں، نہیں نہیں نہیں، اجازت نہیں، لوگوں کی طرف سے اصرار، لیکن یزید نے کہا کہ یزید نے مانا نہیں، کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ فقال معاویہ ابن یزید، یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ، اس نے آ کے بابا سے کہا، یزید سے کہا کہ بابا جان یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ اجازت دیں، ما شاء ما قدر ان یعطى به، جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کربلا اور شام کے سارے، کربلا اور کوفے کے مسائل دیکھ کر آ رہا ہے، کیا کہے گا، اجازت دے دیں۔ یزید نے یہاں پر کہا کہ بیٹا ہؤلاء القوم ورثوا العلم،
مجھے نہیں معلوم. یہ لوگ عرصے میں مال و دولت نہیں لیتے, ان کو عرص میں علم ملتا ہے. یہ علم ان کا ورثہ ہے, علم ان کا. وَزَقُّ الْعِلْمَ زَقًّا, انہیں چبا چبا کر علم دیا گیا ہے کہ گوشت, خون, ہر جسم کے حصے سے علم آتا ہے. یزید کے بیٹے سے جب یہ پھر اس نے ایک جملہ کہا, اس جملے پر ہماری توجہ ہے اور انشاءاللہ مجلس آگے جو گفتگو کریں گے انہی جملوں کا. یزید نے کہا لو صعد المنبر, پھر لوگوں نے بہت اصرار کیا. الحناس والحناس, لوگوں نے کہا کہ یزید اجازت دو اجازت دو. لوگوں کا جب اصرار بڑھا تو یزید نے وہاں پر کہا کہ لو صعد المنبر, اگر یہ منبر پر چلا جائے, لم ينزل حتى الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان, اگر یہ اوپر چلا جائے تو جب تک مجھے اور ہمارے نسل کو یہ رسوا نہیں کرے گا اترے گا. یہ جب تک مجھے اور ابو سفیان کی نسل کو رسوا نہ کر دے, ان کو ذلیل نہ کر دے, تب تک یہ نیچے آنے والے نہیں. اس کے بعد وہ خطبہ ہے جو آپ حضرات مختصر طور پر مختلف مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ امام نے فرمایا انا ابن مکۃ والمنا انا ابن زمزم والصفا. یہ پورا خطبہ جو امام نے دیا, جو خطبہ آپ سن چکے ہیں, انہی جملوں پر ہماری نگاہ ہے اور انہی جملوں پر ہمیں کہ امام دربار میں آئے. دربار میں آنے کے بعد منبر پر یزید نے اپنے خطیب کو بھیجا. خطیب نے امام کی توہین اور معاویہ کی تعریف کی تو امام نے چیخ مار کر کہا. پھر اس کے بعد جو ماجرا, یہاں سے دو باتوں کی طرف, صرف ہمیں دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی ہم لوگ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ حقیقتیں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات اس مختصر سے ماجرے کو جو ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا, اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے ہر انسان کی ایک حقیقت ہے جس کو خود انسان خدا اور رسول کے بعد پوری دنیا میں خود انسان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہتر اس خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہر آدمی کی ایک حقیقت ہے, وہ حقیقت کو اللہ اور رسول کے بعد اولیاء کے بعد دنیا میں اگر کوئی بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کو تو خدا آدمی. قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, سورہ قیامت میں فرماتا ہے وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. قیامت کے دن انسان کے اپنے کیے پر جو گواہ لائے جائیں گے, ان گواہوں میں سے بڑا گواہ خود انسان ہے. خود انسان, خدا کہہ رہا ہے کہ انسان خود جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا. یہ ہر آدمی کی ہے جو بھی اس کی حقیقت ہو. یہاں پر دو باتیں آئیں گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں, اپنی حقیقت پر باقی رہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہماری حقیقت یہ ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو باقاعدہ کہہ دیتا کہ میں نہیں جانتا. اگر کسی کو نہیں معلوم تو کہہ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم. اگر کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کہہ دیتا ہے کہ میرے سے یہ ہونے والا نہیں. ایسے لوگوں سے خدا بھی راضی, رسول بھی راضی, لوگ بھی راضی. ایسے لوگوں سے کسی کو تکلیف ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہے آدمی اس کو باہر لے کے آ رہا, بتا دے رہا کہ میں یہ ہوں. یہ اس طرح کے لوگ پوری دنیا میں ڈھونڈے تو بہت کم ملے. دوسری پریشانی جو حقیقت میں ہے, انسان کی حقیقت ہے کچھ اور, بتاتا ہے کچھ اور. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں, جس سے دین نابود ہو جاتا ہے. ہر چیز کا خطرہ اگر دین پر بھی کربلا کے پورے کربلا کا خلاصہ بھی کریں تو امام حسین نکلتے وقت یہی فرمائے تھے مثلی لا یبایع مثل یزید, میں یزید کو اس لائق نہیں سمجھتا, اس کا لائق میں ہوں. ایک نالائق کے ہاتھ میں دین چلا گیا بیٹھنے والا نہیں. جب ایک نالائق کے ہاتھ میں دین آ جائے تو نتیجہ کربلا ہوگا, نتیجہ مکے پر حملہ ہوگا, نتیجہ مدینے پر حلال کر دینا ہوگا. یہ انسان, اس میں بھی
ہم لوگ جو انسان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کی حقیقت ہے. ہم لوگ ظاہر پر یقین رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی آفت ہماری زندگیوں میں ہے کہ حقیقت پر گمان کرتے ہیں. حقیقت پر گمان ہے، ظاہر پر یقین ہے. آدمی کہیں سے سامنے سے گزر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن پھر سوچنے لگتے ہیں شاید اس لیے جا رہا ہے، شاید ہاتھ میں یہ ہے. یہ جو گمان ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اکثر ایکشن اور عمل جو کرتے ہیں ظاہر اور حقیقت پر نہیں کرتے، گمانوں پر کرتے ہیں. قرآن نے بھی اس کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کھلا، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. بعض ایسے گمان ہیں جو شراب پینے کے برابر ہے، حرام ہے، گناہ ہے. گمان کرنا گناہ کی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب بھی کوئی مومن کو دیکھو تو گمان اچھا رکھو، برا گمان نہ کرو. مومن کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے لیے برا گمان کیا جائے. یہ انسان کی مشکل ہے. کہتے ہیں کہ مسجد میں ظاہر اور اس کی حقیقت، کبھی کبھی حقیقت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ہمارا گمان برا ہے. کبھی کبھی حقیقت بری ہے، ہمارا گمان اچھا ہو جاتا ہے. ایک آدمی مسجد میں آیا، جوان، آستین الٹے ہوئے، رومال گردن میں باندھے ہوئے، ہاتھ میں کپڑا باندھے ہوئے، ہاتھ میں چاقو. اعلان کیا کہ کوئی نمازی ہو تو باہر نہیں، کوئی نمازی ہو تو باہر نہیں. اب سب اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اس کا چہرے سے، صورت سے، ظاہر سے پتا چل رہا ہے کہ آدمی صحیح نہیں ہے. ہاتھ میں چاقو بھی، یہ نور علی نور ہو گیا. یہ نمازی کو بلا رہا ہے، کوئی نمازی ہو تو باہر نکلے. سناٹا مسجد میں. ایک 60-70 سال کا بوڑھا تھا، آیا، بیٹا کیا کام ہے؟ کہا چلے سے باہر. مسجد کے باہر سے گلی نکلی، گلی سے لے کر گیا بوڑھے کو. میدان میں دیکھا کہ 40-50 بکرے ہیں. کہا کہ چچا میں نے نذر کی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو 50 بکرے قربانی ہوں گا. مجھے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، آپ آئے اسی لیے میں آیا تھا نمازی کو بلانے کے لیے. اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کے ظاہر کو دیکھ کر لوگوں کا گمان کیا تھا؟ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ سب کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جبکہ نیک آدمی تھا، قربانی دینے کے لیے آیا تھا. بوڑھا آدمی، بکرا گردن میں پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مرغے کاٹنا آسان ہے، لیکن بکرے کاٹتا کاٹتا جب تھک گیا 15-20 بکروں کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھ رہا میری عمر کتنی ہے، میں ضعیف ہوں، میں ادھر بیٹھتا ہوں تو جب دوسرے نمازی کو دیکھے. اب خون بھی ہے، پہلے تو پہنچا مسجد پہ، کہنے لگا کہ کوئی ہے نمازی تو باہر نکلے. مولانا نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے کوئی نمازی ہونے والا نہیں ہے. یعنی ان کو لے کے چلا جائے گا، دونوں لے کے چلا جائے گا. ظاہر کچھ اور ہوتا ہے انسان کا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت کا علم انسان اپنے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سلامتی ہے روزہ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بلند اپنی حقیقت کے حوالے سے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت بیان کی ہے، حقیقت سے کچھ ہٹ کے بتایا جائے تو کہہ دیں گے بھائی یہ چیز آپ میرے بارے میں نہ کہیں، اس لیے یہ چیز میرے میں نہیں ہے. لیکن بعض لوگ خواہش مند ہوتے ہیں اس چیز کے کہ جو چیز ان میں نہیں ہے اس کو بتایا جائے. روایتوں میں ہمارے یہاں ہے، احکام میں بھی ہے کہ معاملے میں غش کرنا حرام ہے. ہمارے یہاں غش ہے آدمی گر جائے. البتہ وہاں پر بھی جو غش کہا گیا ہے، اگر اردو کا بھی معنی لے لیں ہم تو وہاں بھی یہ معنی ہے آدمی کی پوری زندگی گر جاتی ہے. غش کیا ہے؟ غش یہ کہ ٹماٹر بیچنے والا خراب ٹماٹر کو نیچے جمائے، اچھے ٹماٹر کو اوپر جمائے، اس کو کہتے ہیں غش. حقیقت اس کی کچھ اور ہے، بتا رہا ہے کچھ اور. یہ کہتے ہیں کہ یہ غش کبھی کبھی تجارت میں ہے، کبھی علم میں ہے. آدمی کو نہیں معلوم جواب،
لیکن بتانا چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے کوئی اندر کچھ اور ہے باہر سیاسی غش بھی ہے آدمی اس کرسی کا لائق نہیں ہے لیکن اچھل اچھل کے سامنے آتا ہے کہ مجھے بٹھاؤ اگر اس کو بٹھا دیا بھی جائے تو یہ غش ہے روایت میں ہے اگر کوئی انسان اس طرح کا کام کرے یعنی اپنے درمیان کوئی لائق انسان ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے منصب قبول کر لے تو اس لیے خدا کے ساتھ غش کیا ہے رسول کے ساتھ یہ انسان کی حقیقت ہے حدیث دو تین حدیث یہاں پر آپ سنیں اس حوالے سے مولا کائنات امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب کا فرماتے ہیں کہ انسان کی جو حقیقت ہوتی ہے تعریف انسان کی اس کے برابر ہونی چاہیے من مدح اکثر من استحقاق مالک جو آدمی جتنی تعریف کا مستحق ہے اس سے بڑھ کر تعریف کر کر چاپلوسی کچھ کام نکالنے کے لیے یہ وَأَقَلْ مِنْ اسْتِحْقَاقٍ جتنی اس کی حد ہے جتنا وہ مستحق ہے اس سے نیچے کر دے تو چل جائے حد سے زیادہ تعریف چاپلوسی ہے حد سے کم تعریف حسد ہے نہیں دیکھ پا رہا ہے دوسرے کی اچھائی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے دوسرے کی خوبی کو اب اسی دربار یزید میں جو یزید نے پہلے اہل بیت کو برا کہلوایا پھر اپنے کو اچھا کہلوانے کی دعوت دی تو امام نے بھی جب تک اپنے کو برا کہہ رہے تھے چیخ نہیں ماری امام نے جب ایک نالائق کی تعریف شروع کی تو امام نے سیکھا جب تک امام کے والد کی دادا کی توہین ہو رہی تھی امام خاموش تھے مولا وہاں پر آپ کو پہلے چلانا چاہیے تھا تو مولا جواب دیں گے کہ انسان آنکھیں تو بند کر سکتا ہے سورج پہ پردہ نہیں ڈال سکتا ہمارے فضائل سورج ہے آدمی آنکھ بند لوگوں کی آنکھیں بند کرتی ہیں تھوڑی آنکھیں کھل جائیں تو یہ نور کو دیکھ لیں گے اجالے کو دیکھ لیں گے اس کی مشکل نہیں ہے لیکن اندھیرے کو جو اجالا کر رہے ہیں یہ انسان کتنا اندھا وہاں تو صرف آنکھیں بند کی یہاں تو اندھے کر دیے گئے ہیں اب ان کو روشن کرنا ان آنکھوں کو ضروری ہے امام نے چیخا پھر یہاں پر ایک روایت ہے کہ اس دربار میں بہت سارے لوگ تھے لیکن چلایا تو امام سجاد نہیں روایت میں ہے کہ اذا مدح الفاجر پیغمبر اسلام کی روایت ہے اگر گناہگار انسان فاجر انسان کی تعریف کرے روایتوں میں ہمارے یہاں 3 ایسے کام ہیں جو کام زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کاموں کی عظمت اتنی ہے کہ عرش الہی کام جاتا ہے کام ہو رہا ہے زمین میں لیکن عرش الہی لرز جاتا ہے ان کاموں سے پہلا کام اگر کوئی یتیم رو دے یتیم کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو عرش الہی کام جاتا ہے اس لیے کہ وہیں پر یتیم رو سکتا ہے جہاں انسانیت ختم ہو گئی خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان عقل و فہم و شعور رکھنے کے باوجود بھی اس کی انسانیت نے کیا کیا عرش الہی کام جاتا ہے دوسرا کام جس سے عرش الہی کام جاتا ہے طلاق جب طلاق ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ طلاق ایسا حلال کام ہے جو خدا کو بہت اس سے جو ہے نفرت ہے حلال کام جائز کام خدا کو پسند ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ طلاق ایسا جائز کام ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے خدا اس سے راضی نہیں ہے تیسرا کام جس سے عرش الہی کام جاتا ہے کوئی نالائق کی تعریف نہیں اذا مدح الفاجر استحز عرش الرحمن جب کوئی نالائق نااہل
بے ادب انسان کی تعریف ہو جائے عرش الہی کام جاتا ہے. تو امام سجاد نے یہاں پر چیخا کیوں؟ روایتوں میں ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. جب مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو امام المومن دیکھیں اور خاموش ہو جائیں گے. یہیں پر نہیں، تاریخ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کے زندگی میں بھی ہمیں بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے جو معاویہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب معاویہ مدینے آیا، مدینے آنے کے بعد عراق اور شام میں اپنی جان پھیلا چکا تھا، تو اب آیا مدینے میں یزید کی بیعت لینے کے لیے اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ میرے بعد یزید امام ہے، یزید خلیفہ ہے. جب یہ آیا، آنے کے بعد مسجد النبوی میں لوگوں کو جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا. اس خطبے میں جو جملے اس نے فرمائے، کہا معاویہ نے کہا کہ اگر اس زمانے میں کوئی قرآن کا بہترین علم رکھنے والا ہے تو یزید سے بہتر کوئی قرآن کا علم نہیں رکھتا. حافظ قرآن ہے، قرآن کے معنی کو جاننے والا ہے، تفسیر کو جاننے والا ہے، نماز شب نہیں چھوٹتی. جب یزید معاویہ کہتا گیا امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام کھڑے ہو کر کہے کہ معاویہ تو ایسے آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوگا. تو ایسے آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے جس کا دن کتوں سے کھیلنے میں گزرتا ہے، جس کا کام ہی رقص اور جو ہے ناجائز مجلسیں برپا کرنا ہے. تو ایسے آدمی کی تعریف کر رہا ہے. یہاں امام حسین نے کہا نالائق کی جب تعریف ہو تو نہیں ہونا چاہیے آدمی کو ہم. تو یہاں پر امام سجاد نے جو فرمایا ایک. دوسرا اسی میں آدمی جب ایسا کام کرتا ہے یعنی اپنے حقیقت سے بڑھ کر لوگوں سے تعریف لیتا ہے یا تعریف اپنی کرواتا ہے اپنے حق سے بڑھ کر، یہ ایسا آدمی ہے جو نہ ادھر رہے گا نہ ادھر رہے گا. نہ اچھوں میں اس کا شمار کیا جائے گا نہ بروں میں اس کا شمار کیا. برے بھی اس کو اپنے میں نہیں مانیں گے، اچھے بھی اس کو اپنے میں نہیں مانیں گے. کہتے ہیں یورپ کا ایک رائٹر نے ایران کے ایک شاعر کے شعروں کی شرح لکھی ہے. رینالڈ کچھ ایسے نام ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شعر جو انہوں نے کہا ہے یورپ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو انہوں نے شعر میں ڈالا ہے. مولانا رومی کے یا مولانا کے حوالے سے انہوں نے کہا. کہتے ہیں یورپ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ موروں کی بستی میں، مور جہاں رہتے تھے، دن بھر چلتے اٹھتے بیٹھتے تو کچھ پر ان کے گر جاتے. ایک کوا وہاں سے گزرا تو اس کی نگاہ ان پروں پہ پڑ گئی. اس نے کہا کہ اپنے اوپر ان پروں کو لگا لیں تو خوبصورت ہو جائے گا. نیچے آیا، آنے کے بعد پروں کو لے کے اپنے اوپر لگا لیا. اب اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھا کہ نہ میں کوا میں جم رہا ہوں، اب تو میں خوبصورت ہو گیا ہوں. موروں میں اپنے آپ کو جانے کے لیے موروں کی بستی میں جانا شروع کیا. جب موروں کی بستی میں جانے کا ارادہ کیا تو موروں نے اس کو مار بھگایا. معلوم تھا کہ موروں کی یہ مور نہیں ہے. جب کبوں کے پاس آیا تو کبوں نے بھی مارنا چھوڑ دیا. کہا کہ اس وقت اکڑ کے ہمارے سامنے آ رہے تھے، ہم کو فخر سے دیکھ رہے تھے، ہمارے پاس بھی نہ. تو ایک بوڑھے کوے نے کہا کہ اگر کوا رہتا تو عزت ہوتی. اب تیری مصیبت اس میں آ گئی ہے. کوا جب کبوتر مور بننے کی کوشش کیا تو یہاں پر آ گیا. اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک خوبصورت جملہ ہے کہ آج یزید ایک ایسا شخص ہے جس کو نہ ادھر والے لینا چاہتے ہیں نہ ادھر والے. کہتے کہ یزید کی مثال ایئرپورٹ میں موجود اس لاوارث سامان کی ہے جس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایئرپورٹ میں بیٹھ ہو، کسٹمر کو مجھے تمہاری ہے، جب اس کو معلوم کہ ڈینجر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں یزید لاوارث سامان ہے، جو بھی اس کو چھونا چاہے اس معلوم ہے کہ اس کو چھونے سے ہماری بے عزتی ہے، اس کو چھونے سے ہماری خیر نہیں ہے. جب انسان نااہل اپنے آپ کو جو دیکھ رہا ہے اس کنڈیشن میں ہو، اس کنڈیشن سے اوپر اپنے آپ کو لانا چاہے تو اس کا انجام یہ ہوگا. دوسرا جو اس ماجرے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یزید نے جو کہا اپنے آپ کو سب بہتر جانتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. یزید نے جو کہا کہ اگر یہ منبر پر جائے تو مجھے ذلیل کر دے.  ہاں.   اگر آدمی کے پاس
کوئی ایسا کارنامہ اس کی زندگی میں نہ ہو جس کے ذریعے سے آدمی رسوا ہو جائے اور آدمی اس کو دھمکی دے، میں تیرے بارے میں بتاؤں گا، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو۔ ڈرتا وہیں پر ہے جہاں پر کچھ کیا ہو۔ خوف وہیں پر آتا ہے نا، خوف وہیں پر آتا ہے جہاں آدمی نے کچھ کیا ہو۔ جب اس نے کچھ نہ کیا ہو تو پھر اس کو کہنے میں کوئی مشکل نہیں آئے کہ تم کہہ دو جو کہنا ہے، اس لیے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں۔ مشکل وہاں پر ہوتی ہے۔ آج کل انڈیا میں نوٹ بدلنے کی بات ہو رہی ہے اور ہماری حکومت نے اعلان کر دیا نوٹ بدلے۔ کاغذ آدمی اپنے لگیج میں پورا سوٹ کیس بھر کے لے کے جائے کاغذ، اور یہ اعلان کر کے جائے یہ کاغذ ہے، نہ اس کو ڈر ہوگا نہ اس کو کچھ تکلیف ہوگی۔ کاغذ کو کاغذ کہہ کر لے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کاغذ کو نوٹ کا رنگ دے کر نوٹ کہلوائے، پریشانی یہاں پر ہے، ڈر یہاں پر ہوتا ہے۔ جب آدمی کچھ کیا ہوتا ہے وہاں جا کے آدمی ڈرتا ہے، جب اس کے پاس ہو کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بعد آدمی ڈرتا ہے۔ تو یزید نے یہاں پر کہا کہ اگر یہ اوپر جائے گا تو مجھے اور ابو سفیان کی نسل کو، سیرت عاشورہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہم لعن بنی امیہ قاطبہ، پروردگار بنی امیہ کو پیکیج میں لانا کرتے ہیں، یعنی پورا بنی امیہ، یہ کو بھی نہ چھوڑا، یعنی پورا بنی امیہ شجرہ خبیثہ ہے۔ تو یہاں پر اس نے یزید کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اوپر جائے گا تو ابو سفیان کی نسل کو رسوا کر دے گا۔ تو یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے حق اور باطل میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ حق کا ایک باطل کی نسلوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تمام حاضرین مجلس اور تمام شیعہ جہان، تمام علماء حق، تمام مراز اعظم، خصوصاً مولا امام زمان علیہ السلام بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حق کا ایک باطل کے نسلوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اب اس کو ہر آدمی اپنی حقیقت جانتا ہے نا۔ یزید کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کچھ مشکل ہے، اگر جو بتا دے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ اب اس رسوائی کے 2-3 نمونے عرض کر کے انشاءاللہ رکھتے مسائل۔ ہر آدمی اپنے حقیقت کو خود کیا کیا ہے، دوسرے جانے یا نہ جانے، خود تو بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں لوگ کیا کریں، مولا امام حسین یا مولا علی بن ابی طالب کی خوبصورت روایت ہے کہ لوگ ظاہروں کو دیکھ کر الحمدللہ کا شکر کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر کا پتہ چل جائے تو جنازے زمین پر رہ جائے تو کوئی دفن نہیں کرے گا۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نگاہ یہ ہے کہ سب مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ہر آدمی کی نیت الگ ہے، ہر آدمی کا ارادہ الگ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر ارادوں کو خدا ظاہر کر دیتا تو میتیں زمین پر رہ جاتی، ایک آدمی دوسرے آدمی کو دفن نہ کرتا۔ یہ کون ہے جو خود آدمی اپنی بہتر جانتا ہے، خود کی حقیقت جانتا ہے۔ 3 نمونے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ پہلا نمونہ پہلی خلافت، پہلی خلافت آخری ایام ہے حالت انتظار میں، بار بار افسوس کر رہے ہیں، بار بار افسوس کر رہے ہیں۔ یہی یہ بات ہے نااہل انسان کی پہچان کیا ہے۔ نااہل انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب حقیقت یا مشکل مرحلے میں آتا ہے تو پچھتاتا ہے کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرعون کو کیا معلوم نہیں تھا میں خدا نہیں ہوں؟ زندگی بھر لوگوں سے کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں صرف خدا نہیں تمہارا بہت بڑا رب ہوں، میں بہت بڑا رب ہوں۔ خدا نے کہا تو کیسا رب ہے تجھے بتاؤں گا، نکل باہر۔ موسیٰ دوڑے، موسیٰ کے پیچھا کرتے ہوئے پہنچا دریائے نیل میں، جب راستہ بن کے موسیٰ پار ہو گئے، فرعون اندر آیا پھنسا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، خدایا میں موسیٰ تیرے سامنے حاضر دیتا ہوں، تو خدا ہے میں خدا نہیں۔ جب اس مرحلے پہ آ جاتا ہے آدمی تو یہاں پر آدمی پچھتانے لگتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں یہیں پہ سوال ہے، کیا
فرعون نے جو توبہ کی یہاں پر توبہ قبول ہے تو کہتے ہیں موت دیکھ کر جو توبہ کی جائے وہ توبہ قبول ہونے والی ہے. موت کے نشانیوں سے پہلے جو توبہ ہو وہ توبہ قبول ہے. لیکن موت کی نشانیاں دیکھ کر آدمی توبہ کرے تو یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے, یہ توبہ قبول نہیں ہے. 3 نمونے. پہلا نمونہ خلافت اول, آخری ایام بار بار افسوس کر رہے ہیں, بار بار افسوس کر رہے ہیں. اطراف میں رہنے والوں نے کہا کہ آپ کیوں بار بار افسوس کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے 3 کام ایسے کیے اپنی زندگی میں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں ان کاموں کے لیے پچھتاوا ہوں. کہا کیا کام ہے وہ؟ پہلا کام, در فاطمہ کو مجھے نہیں کھولنا چاہیے, اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر اپنی حکومت کو ہم آگے بھی لے کے چلے جاتے ہیں تو اس گھر سے ہمیں کوئی خطرہ, یہ ہماری جان کے پیاسے نہیں تھے. ہمیں اس وقت حملہ کرنا چاہیے تھا ان پر جب ان سے اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا, جب ہمیں معلوم تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو گھرانہ ہم جیسا ہے, تو مجھے یہ دروازہ نہیں توڑنا چاہیے. پہلا افسوس. دوسرا افسوس, ایک شخص تھا سلمی نام کا, اس کو اس نے جلانے کا حکم دیا. کہا مجھے اس کو دوسرے طریقے سے قتل کرنا چاہیے تھا, جلانا نہیں چاہیے. تیسرا, سقیفہ میں جب مجھے کہا گیا کہ خلیفہ ہو جاؤ, مجھے نہیں ماننا چاہیے. یہ کون پچھتاتا ہے؟ یہ وہی شخص پچھتا سکتا ہے جو اپنے آپ کو نہ اس قابلیت نہ رکھتے ہوئے یہاں پر آ جائے تو آخر میں پچھتائے گا. پچھتائے گا. اب یہیں پر ہم کہتے ہیں دوسرا جو نمونہ ہے معاویہ. معاویہ آخری لمحات میں اپنے حقیقت کو جانتا نا انسان, باہر کیا ہے نہیں معلوم لیکن اندر تو ہے بات, حقیقت جانتا ہے. معاویہ آخری ایام میں نہانے کے لیے حمام میں گیا. جب کپڑے اتارا دیکھا بدن کے کھال جو ہے جھلیاں ہو گئی ہیں, کمزور ہو گیا ہے, تو حمام میں ایسے رویا کہ باہر تک آواز آنے لگی. جب باہر آیا کہا کہ سب باہر روتے, اب حمام میں روئے ہوئے تھے, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ لعنتی یزید کی محبت نہ ہوتی تو میں اتنی ظلم نہ کرتا. یہ بیٹے کی محبت میں بیٹے کی جو ہے دنیا آباد کرنے کے لیے یہ پورے کام نہ. جب حالت احتجاج میں تھا بار بار آنکھ کھول کر کہتا تھا علی علی اگر معاف کر دو تو یہ تمہارا کرم ہے, اگر سزا دو تو تمہارا حق ہے. اور میں نے غلطی کیا ہے, خود بہتر جانتا ہے, بار بار یہ جملہ کہتا ہے اگر سزا تو میرا حق ہے, آپ کا حق ہے, اگر معاف کر دو تو یہ آپ کا کرم ہے. تیسرا یزید کا بیٹا معاویہ جو آج آپ سے کہا کہ اجازت دیں یزید کے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوا. معاویہ ابن یزید, یہ معاویہ کا بیٹا یزید, یزید کا بیٹا معاویہ. اس کو جو ہے جب خلافت ملی, ایک روایت کے مطابق 4 دن, ایک روایت کے مطابق 40 دن کرسی پہ بیٹھا, حکومت کیا. بار بار پریشان کر رہا تھا اس کا ذہن کہ یہ میں اس قابل نہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کا ضمیر زندہ رہے سدھرنے کا امکان ہے. اگر کسی کا ضمیر مر جائے تو پھر اس سے سدھرنے کی امید اٹھا لینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. یہی خود ہے, یہ خود ہے جو انسان کو لے کر, یہی کہتے ہیں حر کو ابن زیاد لے کر آیا, لیکن کربلا کس کے ذریعے آیا؟ حر. کوئی حر کو نہیں لایا, خود لایا حر نے. حر کا خود تھا, جانتا تھا حقیقت کیا ہے, تو خود آ گیا. انسان کو یہاں پر معاویہ نے, یزید کے بیٹے نے, جب 40 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اعلان کیا کہ سب مسجد میں آ کے منبر پر بیٹھی, یہ 3 جملے سنے آپ کو, لعنت اللہ علی یزید. منبر پر بیٹھ کے پہلا جملہ اس نے کہا خدا کی لعنت ہو یزید. میں جانتا ہوں میں اس کا پوتا ہوں
جو نااہل ہوتے ہوئے ممبر پہ بیٹھا اور اپنے کیے کی سزا اب میں بھوت رہا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جبکہ اس کے زمانے میں علی ابن ابی طالب اس کا مستحق تھا. یزید کا بیٹا کہہ رہا تھا میرے زمانے میں میرے والد یہ قابلیت ان کے اندر نہیں تھی, یہ لیاقت ان کے اندر نہیں, نااہل تھے. حسین ابن علی وہ ذات تھی جو اس کے قابل تھی. اس نے پھر غصب کیا, اب وہ بھی قبر میں وہ سزا جھیل رہے ہیں جو انہوں نے کیا. اب میں نہیں چاہتا کہ وہ سزا جھیلیں جو یہ جھیل رہے ہیں. میں اپنے حکومت سے استعفا دینے کا حکم دیتا ہوں, اعلان کرتا ہوں. یہ جو اعتراف ہے یہ انسان خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. اپنے سے بہتر کوئی دوسرا انسان کو جب اپنے انسان اپنے حقیقت کو کھو دیتا ہے تب جا کر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا نام کربلا ہے. جب آدمی اپنی حقیقت سے بڑھ جائے. اب امام حسین کے پاس جو آئے تھے, ایک روایت خوبصورت روایت کہتے امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹنے کے لیے شمر جب سوار ہوا سینے پر تو امام نے آنکھ کھول کر شمر سے کہا کہ شمر ابھی میرے جسم پر اتنے زخم لگے ہیں کہ اگر تم مجھے ذبح بھی نہ کرے تو میں کچھ دیر کے بعد شہید ہو جاؤں گا. کم از کم اپنے آپ کو لعنتوں سے بچا لے, میرا سر قلم کر کے کیونکہ لعنتیں خرید رہا ہے. کس مرحلے میں کس کو نصیحت کون کر رہا ہے؟ لیکن ظالم نے کہا کہ سب سے زیادہ انعام کا اعلان آپ کے سر کو کیا گیا. جب آدمی اپنے اوقات بھول جائے, اپنی حقیقت کھو دے, اپنی فطرت سے ہٹ جائے, تب جا کر ان مراحل میں یہ ستم ڈھاتا ہے. اللہ اللہ. شہادت بی بی سکینہ کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے. سلام ہو ہمارا اس کم سن بچی کے ان نازک آنکھوں پر جس نے کربلا جیسی مصیبت کو آنکھوں سے دیکھا. سلام ہو ہمارا اس کم سن بچی کے نازک دل پر جو کربلا جیسے مصیبتوں پر صبر کیا. ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کربلا جیسے مصیبتوں پر صبر کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کربلا کے دردناک مصائب میں سے ایک مصائب جناب سکینہ کا ہے جو علماء, خطبہ, مداحین, شعراء جب اس مرحلے میں آتے ہیں تو عجیب مصیبتیں ہیں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس 2-3 مصیبتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. شہادت ہے آج. جب شام پہنچے اہل حرم تو شام پہنچنے کے بعد اس راستے میں کوفے سے شام کے راستے میں اہل حرم پر کیا گزری. جناب سکینہ کے جملہ ہے, جملے سے آپ سمجھ لیں. جناب سکینہ کہتے ہیں یا اختا قد طابت من السیر ہجرتی. بہن اس سفر کے نتیجے میں میرا دل ٹوٹ گیا ہے, میرا دل زخمی ہو گیا ہے. یہ سفر ایسا سفر تھا, میرا دل پانی ہو گیا ہے, داغ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ابھی شام میں وارد ہونا ہے تو یہ مصیبتیں جناب سکینہ کہہ رہی ہے کہ راستے میں ہم پر یہ گزر گیا. دربار یزید میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں ان واقعات سے شاید یہ نتیجہ ہم کو ملے گا کہ قید خانہ اہل حرم کا ایسے جگہ پر تھا کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا, لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے تھے. جگہ ایسی تھی اور یہ بھی جان بوجھ کے کیا تھا یزید نے کہ لوگ ڈر جائیں کہ اگر میرے حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اب یہ قید خانہ امام سجاد علیہ السلام سے جب مدینے میں لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ شام کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں, تو امام نے فرمایا 7 مصیبتیں شام میں گزری جس کی وجہ سے میں یہ شام کو یاد کر کے روتا ہوں. ان مصیبتوں میں سے ایک امام نے فرمایا ہمیں ایسے قید میں رکھا گیا تھا جس میں نہ دن میں چین تھا نہ رات میں چین تھا, دیواروں کے گرنے
لمحہ لمحہ خدا کسی انسان کو بچوں کی ذمہ داری نہ دے دے. بچوں کی ذمہ داری بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے. بڑوں کو سنبھالنا آسان ہے, بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے کہ یہ کیوں ایسا شام کے زندان میں بچے جو کام کرتے تھے, جو قاصے کرتے تھے, جو جنم سے آگے درد بیان کرتے تھے, زینب کے دل میں کیا گزرا ہوگا. اللہ اکبر. جب شام غروب کا وقت ہوتا, بچے زندان کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے. شام والوں کو گھروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے, بچوں کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. بچے دیکھتے تو فوراً جناب زینب کے پاس آتے ہیں, پھپھی اما یہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب فرماتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں اپنے. بچے کہتے ہیں پھپھی اما کیا ہوا ہے؟ پھپھی اما کیا ہمارا گھر نہیں ہے؟ کیا ہمارے بابا نہیں آئے گے؟ دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے. رات جب ہوتی تو اہل بیت حرم اور مخصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ آرام سے سب بیویوں کو, سب بچوں کو سلا دیں. جب سب سو جاتے تھے تو جناب زینب جا کے آرام, کچھ دیر آرام کرتی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی. اسی زندان شام میں امام سجاد نے دیر رات میں دیکھا کہ پھپھی اما بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. پھپھی اما کیا قیامت آ گئی, بلا گزر گئی, روپ آ گیا, شام آ گئی, ہم نے کبھی آپ کو اس کے اندر نہیں دیکھا. پھپھی اما یہ کیا قیامت آ گئی کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہو؟ تو جناب زینب نے کہا سجاد کھانا پانی اتنا کما رہا ہے, اگر بڑوں میں تقسیم کر دے میں بچوں کو دے دی. سجاد پتا نہیں میں کتنے دن ہو گیا میرے جسم میں زیادہ پہنچی, اب میرے پیروں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں. اللہ جناب زینب بچوں کو سلاتا, بچوں کو سلاتا. ایک رات جیسے ہی بچے سو گئے, جناب زینب آرام کرنے کے ارادے سے پہنچی تو اچانک دیکھا کہ ایک بچی چیخ کر اٹھ گئی, بابا 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 یہ کہتے ہوئے بچی اٹھی. جناب زینب اٹھی, بچی کو گود میں لیا, بیٹی آرام ہو جاؤ, آرام ہو جاؤ. کیا بات ہے؟ بچی کا چیخنا تھا. دوسرے بچے اٹھ گئے, بیٹیاں اٹھ گئی, اگر کیا قیامت ہو گئی. اس زندان میں رونے کا شور تھا. آواز یزید کے دربار میں پہنچی. یزید کے دربار میں طاہر ابن عبداللہ کہتا ہے کہ جب بیویوں کی رونے کی آواز اٹھی تو یزید میرے زانوں پر سر رکھ کر سو رہا تھا, آرام کر رہا تھا. سامنے امام حسین کا سر تھا جس پر کپڑا ڈھانپا گیا تھا. میں نے دیکھا کپڑا ہٹا, امام حسین کا سر اتنا بلند ہو گیا کہ چھت کے نزدیک پہنچ گیا. غیب خان نے رخ کیا سر اور کہنے لگا اس کو بھی نبی بہن زینب میری سکینہ آرام کرو, میری سکینہ آرام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یزید نے کہا کہ چلو بچی اگر بابا کو مانگ رہی ہے تو بابا کا سر لے جا کر دو, بابا کا سر لے جا کر دو. تشت میں غلام مولا امام حسین کا سر لے کر زندان میں پہنچا. جناب سکینہ کہہ رہی تھی پھپھی اما میں نے ابھی بابا کو دیکھا, ابھی بابا کو دیکھا. جناب سکینہ جب سوئی ہوئی تھی تو خیر میں جناب سکینہ کے خواب میں مولا امام حسین آئے تھے اور یہ جملہ کہا تھا, سکینہ سمجھ کہ تمہارے زندگی کی آخری رات ہے, بیٹی اب آرام ہو جائے گی, نہ قید ہوگی, نہ یہ قید کا گھیرا ہوگا, بیٹی نہ یہ مصیبت ہوگی, نہ یہ تکلیف ہوگی. جناب سکینہ کہہ رہی تھی میں کیا دیکھا کہ زندان کے دروازے پر کٹایا گیا. غلام ڈرایا کہ کون بچی ہے جو بابا کو مانگ رہی ہے, یہ لو بابا کا سر. جناب
سکینہ نے سر کو لیا اور 3-4 جملے کہے، بس یہ جملے اور آپ کی زحمت تمام. ایک جملہ سکینہ نے، پہلا جملہ بابا کے سر کو دیکھ کر کہا، بابا یا ابتا من الذی خضبک بدمائک. بابا کس ظالم نے آپ کے چہرے کو چہرے سے خون. جناب سکینہ کہہ رہی ہے کیا ماجرا ہے؟ عجب نہیں. مولا امام سجاد نے جو 7 مصیبتیں بیان کی اس میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ جب میزا جیسے ہی ظالم شام کے دروازے پر پہنچے تو خوشی سے جن نیزوں پر ہمارے شہداء کے سر تھے ان نیزوں کو لے کر خوشی سے جھومنے لگے. جب ظالم نیزوں کو ہوا میں اچھالتے تو شہداء کے سر زمین پہ گر جاتے. ظالم اپنے گھوڑوں سے شہداء کے سروں پر دوڑاتے. یہ وجہ تھی کہ مولا حسین کے چہرے سے تازہ خون نکل رہا تھا. سکینہ نے کہا، بابا آپ کو کس ظالم نے آپ کے چہرے کو رنگین کر دیا؟ عجب اللہ. دوسرا جملہ جو جناب سکینہ نے فرمایا، یا ابتا من الذی قطع وریدیک. بابا وہ کون ظالم تھا؟ اس کا دل کیسے آیا کہ آپ کی نازک گردن کو کاٹ دیتا؟ بابا کس نے آپ کی گردن کاٹی؟ ایک جملہ جو آخر میں سکینہ نے کہا، بابا یا ابتا من الذی ایکمنی فی صغر سنی. بابا کس ظالم نے مجھے کب سینے پہ یتیم کر دیا؟ بابا میں نے راہ بالکل بدلے یتیمہ مسلم کے ساتھ آپ کا برتاؤ دیکھا تھا. میں اسی برتاؤ کی امید کر رہی تھی بابا. لیکن جو بھی آیا تازیانہ نے دلایا. بابا جو بھی آیا دھرے لے کر آیا. یہ کہتے کہتے جناب سکینہ نے بابا کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھا، خاموش ہو گئی. بیبیاں سمجھی کہ بچی جو بابا کا وہ یاد کر رہی تھی، اب بابا کو دیکھ کر شاید سکون مل گیا ہے. بیبیاں خاموش ہو گئی. امام سجاد نے جناب سکینہ کو بابا کے سر سے جدا کرنا چاہا. شالے کے ہلایا، بہن سکینہ، بہن سکینہ، بہن اٹھ جاؤ، بابا کو تم نے دیکھ لیا. لیکن سکینہ کی آواز جناب امام سجاد کا سر کو بیٹا تو بے اپا. سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. امام حسین کے سر کو زینب نے دیکھا، بھیا مجھے معاف کرنا، آپ کی آمد ہے. میں شام میں سفر کر رہی ہوں، میں شام میں سکینہ کو چھوڑ رہی ہوں. اللہ اللہ شہادت ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور بی بی سکینہ کے معصوم بھائی، مظلوم بھائی جناب علی اصغر کی مظلومیت اور ماننے شہادت کا واسطہ پروردگار. جہاں کہیں بھی اہل بیت میں چاہنے والے دولت اولاد سے محروم ہے پروردگار، تجھے ان دو شہداء کا واسطہ، جناب سکینہ کے جلے ہوئے کرتے کا واسطہ، اصغر کے چھپے ہوئے گلے کا واسطہ پروردگار، تمام مومنین جن کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کو نیک اولاد سے پر فرما. پروردگار جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کی اولاد کی حفاظت فرما. پروردگار اولاد کو والدین کا خیال کرنے کا اور والدین کے بچوں کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی اس مجلس کے صدقے ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو بھی مولا امام حسین کا سفر ساتھ پیش کرنے کے لیے اربعین کے لیے کربلا پہنچے ہوئے ہیں پروردگار، تمام زائرین کی جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگار جو دشمنان اسلام و انسانیت زائرین امام حسین کے لیے سوء ارادہ رکھتے ہیں، برا ارادہ رکھتے ہیں، پروردگار ان کے ارادوں کو ان کی طرف واپس لوٹا. پروردگار ان زائرین کے چلتے ہوئے قدموں کا واسطہ، ان کے پیروں پر پڑنے والے چھالوں کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو یہ نصیب اور یہ قسمت ایک اربعین کربلا پیدل چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ان سب مشکلات کا حل، سب پریشانیوں کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، تیرے ولی کے ظہور تعجیل فرما. ہم سب سے امام کے خاص آسان شمار فرما.
شبیر مر گئی دنیا سے دفتن سفر خلد کر گئی کنبے کے دل کا داغ جدائی کا دھر گئی پھول پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی ہائے جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو